جن کو ہم نے کتابیں تورات اور انجیل عطا فرمائی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے سگے بیٹے کو پہچانتے تھے۔ باپ سے بیٹا پوشیدہ نہیں ہوتا، اس کی حرکتیں پوشیدہ نہیں ہوتی۔ باپ کو بڑا پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا کس طرح کا ہے، اچھی عادت کا ہے، بری عادت کا ہے، کیا پسند کرتا ہے کیا نہیں پسند کرتا، باپ کو بڑا علم ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح باپ کو بیٹے کا علم ہوتا ہے، اس طرح یہودیوں کو نصرانیوں کو تورات اور انجیل پڑھ پڑھ کے اس کے اندر نشانیاں دیکھ دیکھ کے میرے محبوب کی بڑی پہچان حاصل ہو گئی تھی۔ اور جب وہی نشانیاں محبوب کے اندر دیکھیں، ایک وجہ تھی ایمان نہ لانے کی۔ حالانکہ ماننے والے مدینہ کے جو انصار تھے وہ تو بغیر نشانیوں کو بھی مانتے رہے، یا کئیوں نے 4 نشانیاں دیکھی تو وہ دیکھ کر مان گئے، لیکن جو یہودی اور نصرانی تھے ان کے ایمان نہ لانے کی جو وجہ خالق نے بیان فرمائی، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، وہ یہ بنی جب سرکار مدینہ گئے نا، انہوں نے تورات کھولی، انجیل دیکھی، جو نشانیاں محبوب کی تورات میں تھی سیم محبوب کو ویسا پایا، جو انجیل میں تھی سیم نشانیاں وہی پائیں۔ یہاں تک کہ مفسرین کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے جس دن سرکار مدینہ میں جلوہ گر ہوئے، پہلا سرکار کا دخول، پہلی انٹری، پہلے دن جب مدینہ داخل ہوئے، تورات اور انجیل میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ وہ آخری نبی جب یثرب میں ہجرت کر کے آئے گا نا، اس کے آنے کا انداز یہ ہوگا کہ اس نبی نے گھوڑے کے لگام تھامی ہوگی، ان کا غلام صدیق اکبر گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوگا۔ یہاں تک بھی بات موجود تھی تورات و انجیل کے اندر، اور محبوب جب مدینہ میں داخل ہوئے تو یہی عالم تھا۔ چونکہ باری کی تبدیلی تھی نا، ایک سواری تھی اور سوار 2 تھے، کبھی سرکار اوپر گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے، کبھی صدیق اکبر لگام تھامتے، کبھی سرکار تھامتے، اس طرح باری باری وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے۔ جب مدینہ کے قریب آنے لگے تو باری جو نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کہا کہ یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آقا ہیں، تو میں لگام پکڑتا ہوں، آپ آقا ہیں، آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور اس شان کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوں۔ فرمایا نہیں، جو نا وہ نبوت اور ولایت اور صحابیت اپنی جگہ پہ، انصاف اپنی جگہ پہ، عدل اپنی جگہ پہ، باری تیری ہے تو گھوڑے پہ کوئی بیٹھے گا، لگام میں ہی تھاموں گا۔ تو جب سرکاری شان سے مدینہ میں داخل ہوئے نا، یہ نشانیاں دیکھ کر اہل انصار اور چند ایک چیدہ نصرانی جو نیک سوچ رکھنے والے تھے در اسلام میں داخل ہوئے، لیکن جو سرکردہ تھے، جو یہود و نصارہ میں ذرا وثوق والے تھے، وہ متنفر ہو گئے۔ انہوں نے جب سرکار کے خاندان کو دیکھا، کس خاندان کے؟ ہاشم کے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے، قریشی ہیں، مکی ہیں، بس یہی بات تھی کہ ان کے دل میں کوڑ اور حسد پیدا ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ پچھلے ہزاروں سال سے نبوت کا سلسلہ جو چلا آ رہا تھا وہ بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ نبی جنان کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی لڑی میں نبوت آ رہی تھی، حضرت اسماعیل علیہ نبی جنان سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے سارے بنی اسرائیل میں سے پیغمبر تھے۔ ان کو یہ بڑا پسند تھا کہ ہم سارے نبیوں کے خاندان میں سے ہیں اور ہمارے ہی گھروں کے اندر نبی پیدا ہوتے ہیں، ہمارے خاندان میں نبی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ محمد مصطفیٰ یہ تو ہمارے جد امجد اسحاق کی بجائے اسماعیل کی اولاد میں سے آ گئے، یہ تو شاخ بدل گئی، شجرہ بدل گیا، نسب اور حسب بدل گیا، یہ تو دوسرے خاندان میں پیدا ہو گئے، بس یہی وجہ بنی۔ انہوں نے کہا کہ آج نبوت ہمارے خاندان سے نکل گئی، تو جب ہمارے خاندان سے نبوت نکل گئی تو ہم پھر اس نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ مین وجہ بنی یہود و نصارہ کے اسلام نہ لانے کی۔ وہ دن گیا